شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے مولا علی شیر خدا میرے پاس موجود نہ ہو۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ قیصر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ قیصر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا تھا کہ یہ خط ہے بادشاہ روم قیصر بنی الاصغر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے ان سب کے جوابات بتا دیجئے۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرا بر کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف برادر رسول باب العلم حضرت علی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماں بعد تیرا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، اور وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہی چیز جس کی صرف آنکھیں ہی ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، حوا۔ نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اور نمبر 5، حضرت صالح کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے۔ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر رستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا وہ درخت ہے جو حضرت یونس کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم اپنے پیارے حبیب کے لیے کدو کی بیل اگاتے ہیں۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے
इनामात होंगे वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। इनकी मिसाल हम दुनिया में मुर्गी के अंडे की ले सकते हैं कि जिसमें सफेद और जर्द दोनों पानी शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं। जन्नत में जो सेब अता किया जाएगा इससे हूर बरामद होगी। इसकी मिसाल ऐसे है जैसा कि सेब से कीड़ा बाहर निकलता है, लेकिन इसमें कमी वाकया नहीं होती। वो चीज जो दुनिया में सबके लिए बराबर है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो, लेकिन आखिरत में वो सिर्फ और सिर्फ मोमिन को अता की जाएगी। वो खजूर का मेवा है जिसे आखिरत में सिर्फ मोमिन ही खा सकेगा, जबकि दुनिया में इसे मोमिन और काफिर दोनों यकसां इस्तेमाल कर सकते हैं। जन्नत की चाबियां कलमा तौहीद है। इब्ने मसीब से मरवी है कि खत बादशाह रूम को मिला। इसने खत को पढ़कर कहा कि मेरे सवालात के जवाब सिर्फ और सिर्फ खानदाने रसूल से ही मिल सकते थे। फिर दरियाफ्त किया कि ये जवाब किस आला हस्ती ने दिए हैं। एलची ने जवाब दिया कि इन सवालात के जवाबात मौला अली इब्ने अबी तालिब, जिसको हजरत मोहम्मद ने इल्म का दरवाजा कहा है, इस शख्सियत ने ये जवाब दिए हैं। ये खत पढ़ने के बाद कैसर रोम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को खत लिखा कि मुझे आपका अरसाल किया हुआ खत मिल गया है। वो पढ़कर मुझे यकीन हो गया है कि आप अहले बैत हैं और रिसालत का कीमती खजाना हैं। आप ही हकीकी शुजात और इल्म के वारिस हैं। कैसर रोम ने अपने दूसरे खत में लिखा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे मजहब और दीन की मजीद मालूमात भेजें। मैं खास तौर पर रूह की वजाहत चाहता हूँ, जिसका जिक्र खुदा ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में किया है। ए नबी, लोग रूह के बारे में तुझसे पूछते हैं, तुम इन्हें बता दो कि रूह मेरे परवरदिगार का अमर है। ये रूह क्या चीज है? मौला अली शेर खुदा ने जवाबन खत में ये लिखा कि माबाद रूह एक नूरानी नुक्ता है और एक गैर मर्रई मखलूक है, जिसको अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया है और अपने खास खजाना से निकाल कर अपनी मलकियत में रखा हुआ है। और यही रूह ही असल में हर चीज का सबबे जिंदगी है और हर जई रूह जानदार के पास एक वक्त मुकर्रा तक अमानत है। जब इसकी मुद्दत मुकम्मल हो जाती है तो खुदा इसे वापस अपने पास बुला लेता है।